بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے توحید اور اللہ کی قدرت۔ قرآن مجید میں جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کو مکمل جھنجھوڑا ہے اور ہم اس میں توحید بیان کیا۔ توحید تو اس کا آیت کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے: یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہے کہ مسیح ابن مریم ان کی ماں اور زمین میں موجودہ تمام لوگوں کو ہلاک کر دے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ اختیار رکھتا ہو، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ انسان کی سب سے بڑی بھول میرے بھائیوں، انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، غریب ہے، محتاج ہے۔ انسان کی سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو وہ کبھی بتوں کو خدا بنا لیتا ہے، کبھی انسانوں کو خدا بنا لیتا ہے، کبھی طاقت اور دولت کو خدا بنا لیتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ آ گیا اب میرے ہی بات چلے گی، یا اب جو پیروں کو استاد بنا لیتا ہے یا درباروں سے بابوں سے مانگتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں شرک پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ، جو عیسائی لوگ تھے وہ غلط عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک عظیم نبی ہیں، وہ معجزات والے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، انہوں نے اندھوں کو شفا دی اللہ کے حکم سے۔ وہ خود خدا نہیں تھے۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بھی اللہ کی نیک اور پاکیزہ بندی تھی، لیکن وہ بھی انسان تھی۔ قرآن کی زبردست دلیل ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت طاقتور سوال پوچھتے ہیں: اگر اللہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دے، ان کی والدہ مریم کو ختم کر دے اور زمین کے تمام انسانوں کو ختم کر دے تو کون ہے جو اللہ کو روک سکتا ہے؟ سوچئے، جو خود اللہ کے اختیار میں ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود یعنی کہ کھانے پینے کا محتاج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں کھانے پینے کی محتاج، وہ خود پیدا ہوئے، یعنی کہ جو خود اللہ کے اختیار میں ہو تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بات چاہیے۔ عزیز بھائیو، یہ زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ سورج کس کا ہے؟ یہ چاند کس کا ہے؟ یہ کائنات کس کی ہے؟ اس کا جواب صرف ایک ہے: یہ سب اللہ کی بات چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے۔ انسان کی بے بسی دیکھیے، انسان خود کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں امیر ہوں، میرے پاس دولت ہے، میں طاقتور ہوں، میں سردار ہوں، میرے پاس بڑا عہدہ ہے، میرے پاس یہ سب کچھ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا وائرس انسان کو اسپتال پہنچا دیتا ہے۔ کورونا وائرس نے کیا انسان کی حقیقت کی، پوری دنیا کو کیا کر دیا۔ ایک چھوٹا سا حادثہ انسان کی پوری زندگی بدل جائے۔ ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کی کیا زندگی، اس کی ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، انسان کی ساری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے آگے پیچھے لا سب کچھ، ایک دل کا دورہ انسان کی سب طاقت ختم کر دیتا ہے۔ اب کتنے لوگ جو مرتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کیا سب ہو گیا، کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو انسان کو پھر غرور کس چیز کا؟ یہ عہدہ، یہ عہدہ، یہ جو سہولتیں، یہ غرور یہ کس چیز کا؟ کسی کے پاس عہدہ ہے، کوئی طاقتور ہے، کسی کے پاس اولاد ہے، کسی کے پاس مال ہے، یہ غرور کس چیز کا؟ کسی چیز کا غرور نہیں۔ اللہ کے سوائے کسی سے مانگنا نہیں چاہیے۔ محترم بھائیو، توحید کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم زبان سے کہیں کہ اللہ ایک ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ مانگنا بھی صرف اللہ سے، مدد بھی صرف اللہ سے، اور فریاد بھی صرف اللہ سے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کچھ لوگ مشکل آنے پر بابوں کے پاس جاتے ہیں، بابوں کے پاس، پیروں کے پاس جاتے ہیں، مزاروں پر جا کر فریاد کرتے ہیں: بابا جی ہماری مشکل حل کر دے، پیر صاحب ہمیں اولاد دے دے، بزرگ ہماری بیماری ٹھیک کر دے۔ نہیں، اگر وہ سب یہ کچھ کرتے وہ خود کبھی نہ مرتے۔ وہ کوئی بھی بابا اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، کچھ نہیں کر سکتا۔ سوال ہے، سوچو، جو خود قبر میں لیٹا ہوا ہے وہ تمہاری مشکل کیسے حل کرے گا؟ اصل مشکل کشا کون ہے؟ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کون شفا دیتا ہے؟ ڈاکٹر نہیں، شفا دینے والا اللہ۔ اگر کوئی غریب ہو تو رزق کون دیتا ہے؟ انسان نہیں، رزق دینے والا اللہ۔ اگر کوئی مشکل میں ہو تو مشکل کون حل کرتا ہے؟ کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی بزرگ نہیں، مشکل صرف اللہ حل کرتا ہے۔ شرک کا خطرہ میرے بھائیو، اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی کہ اللہ کے سوائے کسی کو پکارنا۔ آپ اللہ کے سوائے کسی کو نہیں پکار سکتے۔ ویسے انسان مدد مانگ سکتا ہے اس دنیا میں، اگر کوئی ظاہر اللہ نے اس دنیا کو ظاہری اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، آپ ظاہراً کسی شخص سے مدد مانگ سکتے، میری یہ مدد کر دو، مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے۔ لیکن نہیں، آپ یعنی کہ پردے میں کسی کو نہیں پکار سکتے، صرف اللہ کو پکاریں گے، صرف اللہ کا۔ اللہ کی ذات ہے جس میں یہ خوبیاں ہیں کہ وہ شارک سے قریب ہے، وہ ساتوں یعنی کہ پوری، آپ جہاں بھی پکاریں اللہ سنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں انسان کی فریاد سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ کوئی پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی فریاد سنتا ہوں۔ اللہ کے سوائے کوئی فریاد نہیں سنتا، اللہ کے سوائے کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوائے کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھا۔ یہ گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن خبردار کرتا ہے کہ اگر انسان توبہ نہ کرے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ میرے بھائیو، ایک دن ایسا آئے گا ہماری سانسیں رک جائیں گی، ہماری آنکھیں بند ہوں گی، لوگ ہمیں غسل دیں گے، ہمیں کفن بنائیں گے، پھر ہمیں قبر میں اتارا جائے گا۔ وہاں نہ دولت ہوگی، نہ طاقت ہوگی، نہ دوست ہوں گے، وہاں صرف ایک سوال ہوگا۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے کتنے بڑے حکمران،
یعنی کہ کتنے کتنے بڑے حکمران گزرے ہیں کہ جن کا روب تھا، جن کا دبا تھا. آج جیسے ٹرمپ ہے، یہ کتنا اس کا دنیا آج اس کو یعنی کہ اس کی طاقت کا روح ہے. دیکھے کس دور میں مشرف تھا، دیکھے اس سے پیچھے کس دور میں یعنی کہ کتنے بڑے بڑے جرنیل تھے، کتنے بڑے کرنل تھے، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی بڑے بڑے انڈسٹریل مین، بڑے بڑے بزنس مین، لیکن جب وہ مر جاتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں. وہاں پر صرف وہ ہوں گے جو انہوں نے دنیا میں کمایا ہے، جو انہوں نے زندگی میں اچھے اعمال کیے، جو انہوں نے نیک اعمال کیے، صرف وہی ان کے کام آتے ہیں اور کچھ نہیں. وہاں صرف ایک سوال ہوگا قبر میں. وہاں نہ دولت ہوگی، نہ طاقت ہوگی، نہ دوست ہوں گے. وہاں صرف سوال ہوگا تیرا رب کون؟ تیرا رب کون؟ اب جس نے خدا کی عبادت کی گئی ہوگی، جس نے اس کو پکارا ہوگا، اس کے ذہن میں تو آئے گا میرا رب صرف ایک خدا ہے. جو تمام انبیاء اس دنیا میں ان کا صرف ایک تھا. تمام انبیاء کا پیغام یہی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پیغام تھا. سب نے یہ کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اسی کو پکارو، اسی سے فریاد کرو. وہی مشکل کشا ہے، صرف وہی حل کرتا ہے، وہی لا دیتا ہے، وہی رزق عطا کرتا ہے. آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اللہ ہی کرتا ہے. اگر ساری دنیا چاہے آپ کو نقصان پہنچانا نہیں پہنچا سکتی مگر اللہ چاہے. اگر ساری دنیا چاہے آپ کو فائدہ پہنچانا نہیں پہنچا سکتی مگر اللہ چاہے. زندگی بہت مختصر ہے، دنیا بہت عارضی ہے، لیکن آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. اس لیے اپنے دل میں بات بٹھا لیں، نہ کوئی مشکل کشا ہے سوائے اللہ کے، نہ کوئی حاجت روا ہے سوائے اللہ کے، نہ کوئی اختیار رکھنے والا ہے سوائے اللہ کے، سوائے ایک اللہ کے. اسی کو پکارو، اسی سے مدد منگارو. ہمارے دلوں کے توحید کی روشنی سے بھر دے اے اللہ، شرک سے بچا اے اللہ. ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے توفیق دے. ہماری زندگی میں ایمان ہو، ہماری موت پر بھی ایمان ہو، یعنی ہماری موت بھی ایمان پر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ جو ہم نے اس میں بیان کیا، اللہ پر مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر کوئی غلطی کوتاہی کی ہو تو یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما.